السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اس وقت کرونا وائرس سے دنیا بھر میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ دنیا کے ہر شخص کے لیے پریشان کن ہے۔ بالخصوص ہم پاکستانی بھی اس آزمائش کا شکار ہیں اور یہاں بھی یہ دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، تو پاکستانی قوم کی حیثیت سے بھی مسلمان کی حیثیت سے بھی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، فضل فرمائیں اور ہمیں صحیح طریقے سے اس ابتلا میں، آزمائش میں سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس موقع پر بہت سی باتیں کہنے کی ہیں اور کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں موجودہ معروضی صورتحال کو سامنے رکھ کر 2-3 اصولی گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ایسے موقع پر رجوع اللہ، توبہ، استغفار، مسجد کی حاضری اور اپنے گناہوں کی معافی، اس طرف کے رجوع کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے، تو ہمیں اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کا، درود شریف کا، ذکر اذکار کا، توبہ کا، استغفار کا، اس کے اہتمام میں اضافہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے متاثر ہونے والے ارد گرد کے ہمارے لوگ بے شمار لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہیں، بالخصوص دیہڑی دار مزدور اور غریب طبقہ جو بیچارے بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں، وہ ہماری توجہ کا مستحق ہیں۔ ہمیں ارد گرد اپنے ماحول پہ نظر رکھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد خود کریں یا کسی سے کروائیں، کوئی نہ کوئی صورت ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے دینی فرائض میں اور معاشرتی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اجتماع محدود سے محدود، یہ اس کا حل ہے کہ اجتماع محدود سے محدود ہو، اور زیادہ یہ اجتماع سے پھیلتا ہے، اکٹھے ہونے سے، میل جول سے یہ بیماری پھیلتی ہے اور مہلک بیماری ہے، تو میل جول سے اور اجتماع سے گریز کیا جائے، بات بالکل درست ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ مسجد کا اجتماع، نماز با جماعت اور جمعہ، اس کو بھی معطل کر دیا جائے۔ یہ بات بہرحال بحث طلب ہے اور اس پر ملک کے اکابر علماء کرام نے گزشتہ روز کراچی میں جمع ہو کر جو موقف اختیار کیا ہے وہ موقف توجہ کے قابل ہے اور اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ مسجد کو بند کرنا درست نہیں ہے اور نماز با جماعت کو معطل کرنا بھی درست نہیں ہے، کہ یہ ہمارے بنیادی تقاضے اور ہمارے دین کے بنیادی مزاج کے خلاف ہے، عوامی ماحول کے بھی خلاف ہے۔ میں اس سلسلے میں 2-3 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک موقف تو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی پابندی کو قبول نہ کیا جائے اور نماز اور جمعہ اور جماعت اور مسجد کو جس حال میں ویسے، یہ بات عقل و دانش کے بھی خلاف ہے اور شریعت، دین و شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ تو قابل توجہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ مسجد آباد رہے اپنے دائرے کی حد تک اور اذان ہوتی رہے اور نماز بھی ہوتی رہے، لیکن احتیاط کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، جو بھی جس مرحلے میں جو بھی احتیاط کے تقاضے، تدابیر، احکام، قوانین ہیں، ان کی پابندی کی جائے۔ یہ بات بہرحال قابل توجہ ہے اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں اس کو 2 مرحلوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ جہاں متاثرہ علاقے ہیں وہاں تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ اعلان کر دیں کہ جناب نماز گھروں میں پڑھو، سب لوگوں کو روک دیں، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مسجد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ہر کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں 2-4 آدمی نہ رہتے ہوں، اس سے زیادہ بھی رہتے ہیں، تو جو مسجد کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، اور کیا ان کو روک دیا جائے گا کہ وہ مسجد لا کر کے ان کو باہر نکال دیا جائے؟ میرے خیال میں یہ بات غور طلب ہے کہ مسجد کے اندر، مسجد کی 4 دیواری اور ماحول کے اندر رہنے والے 2-4-10 جتنے بھی ہیں وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور ان کو کہا جائے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز جاری رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بات کہ ہم اعلان کریں کہ نماز گھروں میں پڑھو، جناب نبی کریم کے ارشاد صلوا فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو، یہ اذان میں کہیں گے نا، اذان ہوگی تو کہیں گے۔ تو یہ ابتدائی 2 باتیں ہیں کہ اذان میں وہ سارے اعلانات اور نماز با جماعت خواہ محدود سے محدود تر کیوں نہ ہو، یہ تو لازمی بات ہے کہ ہوتے رہنی چاہیے۔ ہاں، جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں آپ یہ اعلان کر کے باہر کے لوگوں کو روک سکتے ہیں،
لیکن جو متاثرہ نہیں ہیں، جہاں ابھی خطرہ ہے، وہاں احتیاط کی بات کرنی. دونوں دائروں کو ایک درجے میں، ایک کیٹیگری میں شمار کرنا درست نہیں ہوگا. متاثرہ علاقوں کا دائرہ اور ہے، اور جہاں خطرہ ہے وہاں دائرہ اور ہے. وہاں احتیاط کے تمام تقاضے ملحوظ رکھے جائیں، لیکن مسجد اور جماعت کا ماحول قائم رکھا جائے. اس کے ساتھ ایک تجویز یہ آئی ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے کہ آن لائن نماز ادا کرنے کی صورت نکالی جائے. ٹھیک ہے، ان کی تجویز ہے، وہ دانشور ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بات کے لیے اتنی بات صحیح ہونے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے. کسی بڑے دانشور نے کہی ہے. 2-3 باتیں اور بھی ملحوظ رکھنا پڑتی ہیں. ہر شعبے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، مسلمات ہوتے ہیں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، جو بات اس شعبے میں اس شعبے کے بنیادی اصول و قواعد اور مسلمات کے دائرے میں نہ آتی ہو، وہ قابل توجہ نہیں ہوتی. کسی بھی شعبے میں، سائنس میں، جو بھی علم ہے، اس میں وہ بات قابل توجہ نہیں ہوتی جو اس کے بنیادی مسلمات کے منافی ہو اور جو اصولی قواعد و ضوابط کے خلاف ہو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تجویز کہ نماز آن لائن ادا کی جائے، یہ اس وقت موجود امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمہ فقہی مکاتب فکر ہیں، ان میں سے کسی کے نزدیک میرے علم کے مطابق قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ایک نئی بات ہے، اس سے خلفشات تو پیدا ہوگا، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. میں اس تجویز کو تشبیہ دیتا ہوں کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی مصنوعی سیارہ خلا میں تو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس کو زمین پہ اترنے کے لیے موافق زمین نہیں مل رہی. ظاہر بات ہے کہ جب تک زمین پہ اترنے کے لیے اس کو موافق اسپیس نہیں ملے گی، خلا میں گردش کرتا رہے گا. اس لیے میرے خیال میں یہ تجویز قابل عمل ہے، کسی طرح قابل عمل ہے ہی نہیں، اور نہ امت کا کوئی فقہی مسلمہ مذہبی فقہی مکتب فکر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم فتاویٰ کی بات بھی کر رہے ہیں، سب ادھر ادھر سے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں اس بات پہ توجہ کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ محل اور سماج کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں یہ بات قابل عمل ہوگی یا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک بیج ہے، بیج بہت عمدہ ہے، اس کے عمدہ ہونے میں اور بہترین ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جہاں آپ اس کو کاشت کرنا چاہتے ہیں وہ زمین اس کو قبول کرتی ہے اور اس کی آب و ہوا اس کے لیے موافق ہے. بیج کے لیے عمدہ ہونا کافی نہیں، جہاں کاشت کیا جا رہا ہے اس کی زمین کا اس کو قبول کرنا اور آب و ہوا کا موافق ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ محنت ضائع جاتی ہے. یہاں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا سماجی کمزوریاں، چلو خوبیاں نہ کہیں، آپ کمزوریاں کہہ لیں، سماجی کمزوریاں اس کو قبول نہیں کر رہی تو آپ دھکا کریں گے، جبر کریں گے تو نئی کشیدگی کھڑی کر دیں گے، نیا ماحول کھڑا کر دیں گے، نیا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، اور اس کو آمادہ کرنا چاہیں گے تو اس پر بہت وقت لگتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، تا تریا کا درا کا مردہ شبد مار گزیدہ مردہ شبد. یہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماحول اور سماج کے تحمل اور برداشت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے. آپ کا ماحول صحیح ہے، غلط ہے، کمزوریاں ہیں، خوبیاں ہیں، لیکن آپ کو کسی بات کو لاگو کرنے کے لیے ماحول کی خوبیاں کمزوریاں دونوں سامنے رکھنی ہوگی. ہم اس بات کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک نیا ماحول کشیدگی کا کھڑا کر دیتے ہیں. میں ذمہ دار حضرات سے، ذمہ دار اداروں سے، ذمہ دار حضرات سے، ذمہ دار طبقات سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کون سی بات سماج کی موجودہ صورتحال میں قابل قبول ہوگی، قابل عمل ہوگی، اور کون سی بات کے لیے آپ کو جبر کرنا پڑے گا. جبر سے گریز کریں، میری درخواست یہ ہے. میں اپنی تجویز پھر دہراؤں گا کہ پہلے نمبر پر توبہ استغفار کا سب کو، ایک عام آدمی سے لے کر صدر مملکت اور وزیر اعظم تک، وہ سب کو توبہ استغفار کا اہتمام اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات، ہمیں معاشرے کے نازار، غریب، مستحق، بے روزگار حضرات کی طرف توجہ دینی چاہیے. تیسری بات کہ احتیاط تدبیر کے تمام تقاضے جو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں، جو سرکاری ادارے کہتے ہیں، اجتماع نہ کیا جائے، گریز کیا جائے، اس کو پوری طرح ملحوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. چوتھی بات یہ کہ مساجد کے حوالے سے جہاں متاثرہ علاقے ہیں وہاں مساجد میں میری ذاتی رائے میں
یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز گھروں میں پڑھو، لیکن مسجد میں نماز ہو، 10 آدمی پڑھیں، 20 آدمی پڑھیں، اذان بھی ہو، لیکن جو متاثرہ علاقے نہیں ہیں، خطرہ ہے وہاں احتجاج کی دوسرے نمبر کی تدابیر اختیار کی جائیں اور ایک مجموعی حکمت عملی بتدریج طے کی جائے۔ یہ بات کہ بس کہ ہر چیز لاک کر دینی ہے، یہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن مکمل مسائل پیدا کرے گا۔ ہم سے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مکمل لاک ڈاؤن کی بات کرنے والے اس لاک ڈاؤن کے بعد جو مسائل کھڑے ہوں گے اس کو بھی سامنے رکھیں اور ساری صورتحال سامنے رکھ کر ہم فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اللہ کریم پوری نسل انسانی کو معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے، ہماری پاکستانی قوم کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اس آزمائش سے، اس ابتلا سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔